میں اعجاز الحق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ بیک ڈور بات چیت صدر عارف الوی کر رہے ہیں. اعجاز الحق صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں بیک ڈور مذاکرات کی؟ ہو رہے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے اب نہیں کریں آپ. سو کون تھا ان مذاکرات میں انوالوڈ؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو باہر آ گئی ہیں اور کچھ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے تھی. جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کر دیا. پھر روزانہ تو آ کر جواب بھی نہیں دے سکتے وہ کہ کہاں میٹنگ ہوئی اور کیسے میٹنگ ہوئی اور کیوں میٹنگ ہوئی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک احتیاط کے ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے. جو کھوسا صاحب نے آخری بات کی نا وہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اس وقت جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا، اگر جو عمران خان صاحب بھی مان گئے تھے الیکشنز کروا دیتے تو آج یہ سائفر اور یہ نیریٹو جو ہے وہ نہ بکھرے ہوتے. اور یہی لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں اگر اس وقت یہ پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن لڑ لیتے تو یہ سب کے سب اسی طرح آ کر حکومت میں بیٹھ جاتے. لیکن اب اس کا الٹ ہو گیا ہے. ایک ان کا نیریٹو جو تھا وہ کہتے ہیں نا کہ لات لگ گئی ان کو اور وہ سیدھے ہو گئے. اب جو چیز بھی آپ کریں گے نا اس سے ان کو فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی فیصل واڈا ٹائپ لوگ آ کر یا دوسرے لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں گے، لوگ گھبرا جائیں گے یا لوگ ڈر جائیں گے، تو وہ ان چیزوں سے ہم آگے جا چکے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ملک کی جو تو آپ کہہ حالت رہے ہے، ہیں کہ پریس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، چاہے فیصل واڈا صاحب کی ہو، چاہے وہ ایک سنجیدہ ترین پریس کانفرنس فرام دا ہائیسٹ آفس آف پاکستان، ون آف دی ہائیسٹ آفیسز ان پاکستان. آف کورس مطلب کہ میں تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت یہ جانتا ہوں ان باتوں کو. اگر آج کوئی ڈینائی کر دیں ان کی بات کو تو کل وہ کس طرح آئیں گے؟ کیا وہ روز آگے بیٹھ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتے. ہاں ارشد شریف پہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کرتے. اس کے لیے بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کمیشن جو بنا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ڈائریکٹ کہ بھئی ملاقات ہوئی اور منتیں ہوئی اور کہا کہ اتنے سال کی ایکسٹینشن لے لو یا نہ لو، یہ باتیں دیکھیں یہ باہر باتیں اعجاز کرنے الحق کی نہیں ہے. صاحب ایک شکوہ بھی تو تھا دوسری طرف سے بھی، تو مسلسل اتنے عرصے سے ایک شکایت بہت ہو رہی بہت تھی، کہا بہت جا رہے غلط تھے ہو رہا ہے، الفاظ. بہت غلط ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں، میں نے خان صاحب کو بھی یہ بات کی ہے اور میں اس بات پہ ان کو روزانہ تقریباً یہ بات کرتا ہوں کہ آپ محتاط ہوں، آپ احتیاط کریں. ہر کسی سے نہیں لڑنا چاہیے اور ہر کسی سے لڑ کر آپ اپنے ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ کنٹینر سے نیچے اترنا چاہیے تھوڑا بہت. لیکن اس وقت جو ہے نا جو ڈیڈ لاک ہے یا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو ہماری معیشت کے حالات ہیں، جو کنٹینیوٹی نظر نہیں آ رہی، ایک عجیب و غریب سا سما ہے. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، 3 ماہ پہلے ہوں گے، 4 ماہ پہلے ہوں گے. تو somebody who has the stake in this country has to, a better sense has to prevail. رائٹ. آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو کہ وحید کاکڑ کو کرنا پڑا، جو کہ راحیل شریف کو کرنا پڑا دھرنا ختم کرنے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیچ میں جمپ کریں اور کوئی کسی پہ کوئی بات کریں، لیکن دونوں فریقوں کی بات سن کر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. کوئی حکومت کو سمجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ جی جھوٹ بولے. اور وزیر اعظم کے لیول پر جا کر یہ بات میں نے بالکل کلیئر کی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ خان صاحب نے کوئی پیغام نہیں بھجوایا چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کہ کون بنے یا کون نہ بنے. ان کا صرف ایک جو موقف تھا وہ انہوں نے بڑا ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کھلم کھلا جی کہ میرا یہ ہے کہ جی ان کو رہنا چاہیے جب تک کہ الیکشنز نہ ہوں اور موجودہ حکومت جو ہے کیونکہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی یہ نہ بنے. ان کا خیال ہے یہ. ہاں اتنا میں تو سمجھتا کانفیڈنس ہوں کیسے آپ میں اعجاز الحق صاحب؟ ہاؤ کین یو بی نہیں سو کانفیڈنٹ؟ کیونکہ میں نے ان سے پوچھا یہ بات، میں نے بات کی ہے اس بارے میں اور میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بات مطلب کبھی آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ شہباز شریف کو پیغام بھجوائیں گے کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں کون اگلا چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا؟ یعنی تو ایک بچہ بھی آپ کو آ کر بتا دے گا کہ ایسی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. رائٹ. ان کا پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر جب چاہے گا وہ ٹھیک. کرے گا. اعجاز الحق صاحب کیونکہ آپ برطانیہ میں لندن میں موجود ہیں، جہاں سے نواز شریف صاحب نے ایک دھواں دھار ٹویٹ کی ہے، جتنا دھواں دھار خطاب خان صاحب کنٹینر پہ کرے ہیں اسی طرح کی دھواں دھار ٹویٹ برطانیہ سے آ گئی. کوئی اطلاع ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں اطلاع تو اتنی ہے کہ اس وقت وہ
اپنے گھر میں بالکل مرکوز ہوئے ہوئے ہیں، بند ہوئے ہوئے ہیں، روزانہ باہر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے اور باہر نکلنا بالکل انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ دیکھیں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک اسٹیٹس مین ہے، ان کو ہونا چاہیے ایک اسٹیٹس مین۔ تو کیا اس طرح کی محاذرائی کر کے، اس قسم کے ٹویٹس کر کے، کیونکہ جلسے جلوس کرنے کے تو اب قابل نہیں رہے، کیونکہ عوام نے اب ایک قسم کا منہ پھیر لیا ان سے، تو یا تو پھر انہیں چاہیے کہ تھوڑی سی دلیری دکھائیں، واپس پاکستان آئیں، پاکستان آ کے پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ لیں، یا پھر ان کو چاہیے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں اس تمام مسئلے کو حل کروانے کے لیے۔ میرا خیال ہے ان کی طرف سے، یا میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے نہیں تو کم سے کم آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی رہنما جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو، ہر ایک کو ایکول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور حالانکہ انہوں نے بھی بڑی تشدد کو سہا ہے اور جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ بیچاری، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کون فیصلے کر رہا ہے، کہاں فیصلے ہو رہے ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب فیصلے کر رہے ہیں یا مجموعی طور پہ سب مل کے کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ان کی پرفارمنس اور جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، ہم سب کو تو بڑی مایوسی ہو رہی ہے اس سے۔ رائٹ، اس موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے ایک اچھا اور بہتر کردار ادا کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ رائٹ۔ سو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی ہیں، صرف کردار بدل جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک ریولیشن کی، ذرا سنیے پرائم منسٹر نے کیا کہا۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے، ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کر رہا ہوں ان کو، اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی۔ عمران خان صاحب نے پورا جواب دیا ہے پرائم منسٹر کو، انہیں بھی دیکھیے۔ آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور پھر کوئی اور درخواست کی۔ دیکھو شہباز شریف، بات سن لو، تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ علی محمد خان صاحب، یہ تو ایگزیکٹلی مریم نواز کے بیان ہے۔ مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ میں نے آپ سے کیوں بات کرنی ہے، میں نے آپ سے کیوں ڈیل مانگنی ہے، آپ کی، انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کوٹ ان کوٹ، میں اس کو یوز نہیں کرتی اس ورڈ کو، لیکن ان کا ورڈ تھا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ آج خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اس وقت بڑا کہا گیا کہ یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر اب خان صاحب خود وہی بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو صدف صاحبہ کے لیے دعا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خاص کر ان کے گھر والے لواحقین آمین۔ اور ان کی والدہ صاحبہ، اور آج عمران خان صاحب ادھر گئے بھی، اور چونکہ آپ خود خاتون رپورٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، تو آپ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ کن مشکلات میں جو خواتین رپورٹر ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں۔ میں چونکہ دھرنے جلسوں وغیرہ میں اکثر ہوتا ہوں، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ خواتین کو زیادہ مسئلہ اس میں ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو بھی ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے، لیکن جو ان کے چینل اونرز ہیں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور کوشش یہ میری ریکمنڈیشن ضرور ہے، اس پہ کوئی دو رائے دے سکتا ہے، لیکن میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر جلسہ ہو یا کوئی اسٹیٹک کوئی پروگرام ہو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جس میں بہت ہی ہزاروں لوگ ہوں اور آپ نے پراپر اس کو سیٹ اپ نہیں دیا، یا ان کو اس طرح سے بیک اپ کوریج نہیں ہے خواتین کو، تو ان کی جگہ اگر وہاں پہ مرد بھیجے جائیں، یا اگر آپ نے خواتین علی صاحب، رپورٹرز یہ کو تو بھیجنا تھوڑی ہے تو ان کو زیادتی ہو جائے پراپر گی، پھر سہولیات جو ہیں خواتین کو جانا ضرور چاہیے، لیکن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال کر کے، اور ہر کیونکہ طرح میں سے تو ان کو اپنا، تاکہ اگر اجازت پروٹیکشن دیں، ان کو ملے، ایسا نہ ہو کہ اس رش میں پڑ کے جو ہے ان کو اس طرح کا کوئی نقصان ہو، تو پھر پراپر ان کو آپ ٹیم سپورٹ ان کو دینی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خواتین ہیں ان کا زیادہ احساس ہو۔ عمران خان صاحب وہاں نیچے اترے اور وہاں انہوں نے اس کو اپنے مارچ کو اس دن معطل کیا،
घर पे भी गए, सबको इसका अफसोस है, लेकिन बहरहाल दोनों तीनों तरफों से इसका हमें एहतियात जो है वो करनी चाहिए। अब जहां तक ये बात आपने की है सवाल मियाँ साहब के हवाले से और खान साहब के, देखें मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इम्पोर्टेड हैं, बिठाए गए हैं, मुरासले की बुनियाद पे आए हैं, जो भी है बैठे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं। वज़ीर आज़म के मनसब की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब अगर आपने कोई डायलॉग की बात करनी है और एक तरफ एक मार्च है और एक पूरा जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, तो हुकूमत हमेशा ऐसे मामलात को डिफ्यूज करती है और मामलात को सुलझाती है। बट क्या इमरान खान साहब ने ये से मशवरा दिया था? आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है, कोई इतना बुरा सोल्यूशन तो नहीं था ये वैसे, लेकिन क्या उन्होंने कभी ऐसा मशवरा नहीं दिया कि मुशावरत से रख लेते हैं आर्मी चीफ? अगरचे ये कानूनी नहीं होगा, आई एम श्योर खोसा साहब ये ऐड करेंगे, लेकिन एक मैं अर्ज करता हूँ, देखें मैं जो अर्ज कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के इस तरह की वो बात करेंगे और बिल्कुल जिस तरह के एक लाउबाली से सियासी कारकुन जो नए नए काउंसलर बने होते हैं वो बड़ा इस तरह मौला जट स्टाइल में बात करते हैं, तो फिर इमरान खान तो लीडर है, उसके पीछे तो कौम खड़ी है, आप उससे फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और जहां तक ये बात करना, वो तो रिटेलिएट करेंगे, वो तो सख्त जवाब देंगे। और जहां तक ये आपने बात की कि क्या बात हुई है, मैं किसी ऐसी उसका प्रीवी नहीं हूं कि कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन अगर वजीर आजम से किसी थर्ड पर्सन ने बात की है मामलात को सुलझाने के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मेरे बड़े भाई एजाजुल हक साहब ये भी अक्सर जो है मामलात को सुलझाने के लिए बात करते हैं, खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं। तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई इनिशिएटिव लिया है जिसको इमरान खान ने नहीं भेजा बल्कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई वेल विशर है मुल्क का, और वो शहबाज साहब से भी बात कर रहा है, वो खान साहब से भी बात कर रहा है, तो क्या शहबाज साहब के लिए मुनासिब है कि किसी थर्ड पार्टी की इस तरह इज्जत उछाली जाए? इमरान खान ने तो नहीं भेजा, अब वो थर्ड पार्टी उनसे बात करके खान के पास भी आ जाएगी। जरा रोशनी डालिए थर्ड पार्टी पे। ये थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट थी, ये थर्ड पार्टी बिजनेसमैन, क्योंकि जो बात शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने तो कहा कि वो बिजनेसमैन है। देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, मुल्क का कोई वेल विशर भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी से हम लोग डायरेक्टली थर्ड पार्टी का सुन के पिंडी की तरफ देखना शुरू क्यों कर देते हैं? पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है। मैं तो मलिक रियाज का सोच रही थी या सोहेल वराइद साहब का सोच रही थी, मैं तो सोचा नहीं पिंडी का। इट कैन बी एनीबॉडी, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ जनरल एक सियासी बात कर रहा हूं कि अगर कोई वेल विशर बदकिस्मती से, शोमई किस्मत उसकी बदनसीबी कि वो शहबाज साहब के पास चला गया है, तो शहबाज साहब वज़ीर आज़म है, वही आप मामला आपकी जो है किसी वेल विशर की इज्जत, हमने तो नहीं भेजा ना, इमरान खान ने तो नहीं भेजा। तो अगर आप कोई बंदा आ ही गया बदकिस्मती से आपके पास, तो थोड़ा सा कोई सियासी समझबूझ से बंदा बात कर लेता है, क्योंकि हुकूमत हमेशा मामलात को सुलझाती है। इमरान खान साहब ने बड़ी समझबूझ से काम लिया है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाया है, और मेरे ख्याल में एक तरह से मौका है कि अगर कोई मामलात को सुलझाना चाहता है गुफ्तगू से, वो सुलझाए। और इमरान खान साहब क्या मांग रहे हैं? इलेक्शन की डेट ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? लेकिन जो ऑफर थी वो तो इलेक्शन का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो तो एक अलग तैनाती के हवाले से थी। बट लेट मी कम टू सरदार लतीफ खोसर साहब। थैंक यू सो मच खोसर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इतना सख्त मौकफ ले लिया नवाज शरीफ साहब ने भी। बैकडोर डिप्लोमेसी आपके ख्याल से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? खान साहब को तो पहले ही सख्त मौकफ था, अभी एजाज हक साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से एक उम्मीद है। क्या पीपल्स पार्टी बिठा सकती है सबको इकट्ठे? देखें फरिया, पहले तो मैं सदफ जो आपकी जर्नलिस्ट हैं उनकी शहादत पर मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक दे। और आपकी जर्नलिस्ट बरादरी जो है, मैं उनके साथ भी कॉन्डोलेंस करना चाहता हूं। और मैं बिल्कुल अली मोहम्मद, हालांकि मेरे वो पेटी भाई हैं, उनसे बिल्कुल मुत्तफिक इस मामले में नहीं हूं कि कोई जेंडर डिस्टिंक्शन, हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट जो भी हैं, और फीमेल खुसूसन, वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं।